بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 30 ستمبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ میں صرف 58 دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ 58 دن پاکستان کے لیے بہت بھاری ہیں، پاکستانیوں کے لیے بھی بہت بھاری ہیں، کیونکہ ان 58 دنوں میں جنرل عاصم منیر صاحب ہر وہ کام کریں گے جس سے ان کی ایکسٹینشن اور ان کو مزید 3 سال 5 سال 2 سال مل سکیں. وہ ہر صورت میں جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں اپنی نوکری کو. دراصل وہ نوکری نہیں بلکہ بادشاہت ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بادشاہت سلامت رہے، کیونکہ اگر ان کا ٹینیور ختم ہوا اور اگر وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کے اوپر بہت زیادہ بار ہے، بہت زیادہ وزن ہے، بہت زیادہ انہوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان بوجھوں تلے وہ دب جائیں گے، اس لیے ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. وہ پاکستان کے کمزور ترین آرمی چیف ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا ہوا ہے اور الیکشن چوری کرنا ایک قومی جرم ہے. ایک آئین پاکستان کے تحت ایک آرٹیکل 6 اس پہ لگتا ہے جو الیکشن چوری کرے، اور انہوں نے پورے کا پورا الیکشن چوری کیا ہوا ہے. اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ ہر صورت میں ایکسٹینشن لیں، جسے وہ تسلسل کا نام دیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو پچھلے 75 76 77 سالوں میں نہیں ہوئے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی نہیں کیے، بانی پاکستان نے، لیکن وہ کر رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ جب آپ کمزور ہوں گے، اور اس وقت امریکی کانگریس میں 2 قانون پڑے ہیں جو منظوری کے منتظر ہیں، جو جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہیں تو میں غلط نہیں کہتا، بلکہ اسی بنیاد پہ کہتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپ کو، بیرونی دنیا کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب پہ کیا کیا چارج لگ سکتے ہیں اور وہ کتنے انڈر پریشر ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک الیکشن چوری کر کے ایک ناجائز حکومت کو پاکستان پہ 25 کروڑ عوام پہ مسلط کیا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ کامن ویلتھ کے انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ بھی پڑی ہے تمام دولت مشترکہ کے ممالک کے پاس اور اقوام متحدہ کے پاس اور امریکہ کے پاس، جس میں یہ الیکشن دھاندلی نتیجہ جو چوری کیا گیا تھا اور جعلی نتیجے جاری کیے گئے تھے، اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. اس لیے جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ کل اچانک آنن فانن کچھ خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ آئیں امریکہ سے، اسرائیل سے، اور وہاں سے خبریں آنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر خبروں کی ایک قطار لگ گئی. اور صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا جو غزہ، فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں جو ہے ایک پلان ہے، لائن آف ایکشن ہے، اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو غزہ امن کا نام دیا گیا، تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہو گئیں. پھر ایک اور خبر آئی، اور اس میں شہباز شریف صاحب کا پتہ چلا کہ انہوں نے نیو یارک میں امریکن جوش کونسل کے صدر سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی. اور پھر اب انہوں نے خود ٹویٹ کر دیا امریکن جوش کونسل کے صدر نے کہ ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے، اور پھر وہ تصویر بھی شیئر کر دی، اور اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور اسرائیل کے معاملے میں تعاون کرنے پر، اور اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر خبر آئی واشنگٹن سے خبر آئی. ہمارے دوست ہیں ادھر انور اقبال صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کا رول ہے، پاکستانی فوج کا رول، وہ جو غزہ میں وہ صرف فوج بھیجنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں جناب صدر ٹرمپ، اور صدر ٹرمپ آ کے ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شروع دن سے ہی جو شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، اور ایک معاہدے پہ پہنچ گئے، اور معاہدے کی انہوں نے کہا کہ سپورٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور جناب جنرل عاصم منیر صاحب.
یہ خبر جب آئی تو اس کے بعد انہوں نے ساری کی ساری کہانی بیان کر کے رکھ دی۔ میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکی ذرائع ابلاغ ہوں یا برطانوی یا پھر مغربی ذرائع ابلاغ، وہ سب کے سب وہ بتا دیتے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں بھی وہ ساری باتیں بتا دیتی ہیں جو ہمارے حکمران خفیہ طور پر ان سے کرتے ہیں، اور وہ کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے وائٹ ہاؤس کی جو فوٹو گیلری ہے انہوں نے وہاں پہ بھی تمام تصاویر جو ہیں وہ پبلک کر دی گئی ہیں، جو جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں صدر ٹرمپ کے ساتھ، نائب صدر کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ اور خاتون اول کے ساتھ، جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں وائٹ ہاؤس میں، ان تمام تصاویر مختلف زاویوں سے وہ ساری کی ساری انہوں نے پبلک کر دیں اور وہ فوٹو گیلری میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے ایک تصویر یہ بھی ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جنرل عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو ڈانٹ رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر بالکل تابع دار بچے کی طرح ان کے سامنے جھک کر کھڑے ہیں کہ جناب جو حضور حکم ہوگا ہم اس کے تابع داری کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہ تصویر جو ہے وہ جعلی ہے، فیک ہے، لیکن وہ تصویر فیک نہیں، وہ اوریجنل تصویر ہے جس میں ہاتھ باندھے انتہائی ادب، احترام اور تابع داری کے ساتھ جنرل صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب ایک اور خبر جو آئی وہ جنرل امجد شعیب صاحب نے دی، کیونکہ یہ الزام تو لگاتے رہے عمران خان صاحب پہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں، وہ اسرائیلی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، ان کی شادی ادھر ہوئی ہے، یہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ پروپیگیٹ کیا جاتا رہا۔ لیکن وہ تو مرد مجاہد جو ہے اس کا تو اقتدار بھی گیا رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، سائفر کے ذریعے، اور اس کے بعد ان کے 300 مقدمات بھی درج ہوئے، ان پہ، ان کی فیملی ممبرز پہ، ان کی پارٹی کے لوگوں پہ، رہنماؤں پہ، کارکنان پہ، یہاں تک کہ جو عمران خان کا نام لیتا تھا اسی پہ مقدمات درج، اور ایک نہیں، دو نہیں، 20 سینکڑوں مقدمات، اور مجموعی طور پر ہزاروں مقدمات اب تک جھوٹے درج ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب کا سب ایک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا، جو کہ اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا تو یہ برا محسوس کرتے تھے کہ یہ رجیم چینج آپریشن اس کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ تو جناب ایک تحریک عدم اعتماد ہے۔ لیکن وہ تحریک عدم اعتماد نہیں تھی، وہ سائفر کے نتیجے میں جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت انہوں نے ایک سارا کچھ مینوپولیٹ کر کے ایک کیا تھا، یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اور اس میں ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور ایکسٹینشن ملے گی تو وہ اسی بنیاد پہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا پاکستان سے، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان اگر کوئی قدر مشترک ہے واحد، اور جنرل باجوہ کا کوئی ایک جو ہدف ہے، منشور ہے اور ایک ٹارگٹ ہے جو اچیو کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب نے حاصل کیا، تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اس کو فالو نہیں کیا، بلکہ صرف ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کو فالو کیا جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک خبر آئی تھی جنرل امجد شعیب صاحب نے، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے دی تھی، انہوں نے ایک خبر دی تھی کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جب قطر کے دورے پر گئے تو اسرائیلی حکام کا ایک جہاز بھی اگلے دن وہاں پہنچ گیا، جو 9 گھنٹے شہباز شریف کے جہاز کے ساتھ کھڑا رہا، جہاں اسرائیلی حکام کی وزیر اعظم شہباز شریف سے طویل میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کو انہوں نے کہا کہ آپ امریکی ایجنڈے کے تناظر میں دیکھیں، اور یہ دوحہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس میں دوحہ سے ایئرپورٹ کے اندر ہی 9 گھنٹے کی نشست ہوئی تھی وقفوں سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دوحہ جو ہے وہ کافی امریکہ کا جو سب سے بڑا، امریکہ سے باہر جو فوجی اڈا ہے وہ بھی دوحہ میں ہے، قطر میں ہے، تو اس لیے قابل اعتماد، اور ادروائز بھی جو قطر کی شاہی فیملی ہے وہ شریف فیملی کے ساتھ ان کا اچھا کاروباری تعلق بھی موجود ہے، کیونکہ سینیٹر سیف الرحمان جو ہیں وہ بھی جو بزنس پارٹنر بھی کہلائے جاتے ہیں، وہ بھی اس وقت قطر میں موجود ہیں، اور وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، جو سابق احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ قطر میں ہوا،
اور جب جنرل امجد شعیب صاحب نے یہ خبر دی تھی تو اس کے بعد جنرل امجد شعیب صاحب کو گھر سے اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا، اور پھر ان کو ہتھکڑیاں لگا کر گھمایا گیا کچہریوں میں، اور پھر تھانے میں بند ان کی ایک تصویر بھی جاری کی گئی، ان کی تصدیق کی گئی، اور تاکہ کوئی اور فوجی نہ بولے۔ تو یہ صورتحال ہوئی تھی۔ تو اب جو لیٹسٹ خبر آئی ہے جی امریکہ سے، وہ انور اقبال صاحب کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ بندی کے 21 نکاتی پروگرام میں پاکستان کا کردار وہاں صرف فوج بھیجنے کا نہیں بلکہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ اور وہ جو آگے کا کردار ہے جی، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ ایک ISF انٹرنیشنل سیکورٹی فورس یعنی کہ بین الاقوامی فوج بنائی جا رہی ہے۔ وہ بین الاقوامی فوج جو ہے وہ اب غزہ میں اتاری جائے گی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کیا؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے 21 نکاتی امن منصوبے سے غزہ میں جنگ بندی ممکن ہوگی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے مسلم حکمران تھے، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ تو اس طریقے سے جناب یہ معاملہ جو ہے اسرائیل کا یہ تسلیم کرنے کی طرف بہت تیزی سے برق رفتاری سے بڑھ رہا ہے، جبکہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے اور اسرائیل کے تجزیہ نگار ہیں، مبصرین ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، وہ بڑے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بتا رہے ہیں، اس ساری سچویشن کے بارے میں۔ وہ سارے اس بارے میں کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بلکہ ایک بات اور بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جی ابھی فی الحال خاموشی سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور آگے جا کر انہوں نے کہا کہ اس کو پبلکلی بھی تسلیم کیا جائے گا، لیکن اس دوران پہلے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جانے ہیں جو کہ ضروری ہیں۔ اور دوسری جانب کشمیر میں آپ آتے ہیں ذرا داخلی سیاست کی طرف، اسی لیے یہ جو 58 دن ہیں، ان 58 دنوں میں جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ مسلسل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے خفیہ دورے کرتے رہے اور طویل ترین دورے کرتے رہے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پہلے نواز شریف صاحب آئے برطانیہ علاج کی غرض سے، یہاں سے گئے جنیوا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پیچھے ہی آگے جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کے سعودی عرب، وہاں پہ ایک سو کارڈ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ کیا، اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کا نام دیا گیا، تاکہ اس ساری صورتحال کو ڈائیورٹ کیا جائے اور اسلامی ٹچ دیا جائے اس سارے معاملے کو۔ تو انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کے لیے ایک دفاعی معاہدے کو اچھالا گیا، اس کو نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہاں سے پھر یہ دونوں ہمارے فوجی سربراہ اور شہباز شریف صاحب یہ وہاں سے فلائی کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں لندن، اور لندن میں شہباز شریف صاحب قیام کرتے ہیں، جبکہ عاصم منیر صاحب جنیوا جاتے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہاں پہ ملاقات کرنے کے بعد جہاں عاصم منیر صاحب وہاں سے سیدھے جاتے ہیں جی یورپ سے ہوتے ہوئے امریکہ، اور شہباز شریف صاحب اس کے بعد پھر امریکہ پہنچتے ہیں، اور پھر UN جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ایک کہانی کھلتی ہے وہ کھلتی ہے ڈاکٹر شمع جنیجو کے خواجہ آصف صاحب کی پچھلی نشست پر بیٹھنے سے، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ معاملہ محض اس بنیاد پہ اس کو چھیڑا، ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یقیناً ان کو پتہ چل گیا ہوگا، تو انہوں نے بچنے کی بہت کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شمع جنیجو کے بارے میں نہیں جانتا، جبکہ وہ بہت کچھ جانتے تھے۔ اس بارے میں ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، اس لیے یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر شمع جنیجو نے پھر ساری بات کھل کر بیان کر دی، اور انہوں نے نہ صرف انہوں نے بتایا کہ ان کے مریم صاحبہ سے، شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، مسلم لیگ نواز سے بہت دیرینہ پروفیشنل ریلیشن شپ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد پھر تصاویر جب آنا شروع ہوئیں اور وہ سب ہم نے دیکھا۔ پھر کل اس کا یہ اثر ہوا کہ کل لندن میں شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے ایک طرف اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں اور دوسری جانب عطا تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی نیو یارک میں لڑائی بھی ہو چکی ہے، اور گالم گلوچ گتھم گتھا جو بھی ہے جس طریقے سے بھی وہ ہو چکی ہے دونوں وزیروں کے درمیان، اور جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور اس کی ابھی تک تردید کسی نے نہیں کی، تو لہذا
ڈاکٹر شمع جنیجا نے واضح طور پر جب بتا دیا کہ ان کو وہ تو آفیشیل کیپیسٹی میں موجود تھیں اور اپنی دی ہوئی اسائنمنٹ کو کر رہی تھیں، اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے اسپوکس پرسن نے بھی ساری بات کھل کر بیان کر دی کہ یو این مشن جو ہے پاکستان کا، اس کے ہدایت پہ یہ بیچ جاری ہوا تھا اور یہ ڈیلیگیشن کا حصہ تھی ڈاکٹر شمع. اور پھر دفتر خارجہ اور ہماری وزارت دفاع، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ آپس میں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گندہ کرتے رہے. پھر احمد قریشی صاحب نے بتایا کہ جناب یہ آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کے اعتماد پہ آپ نے پورا اترنا ہے. اگر آپ یہیں الجھنا شروع کر دیں گے تو پھر جو بڑا ٹاسک ہے وہ کیسے آپ پورا کریں گے. بڑا ٹاسک سے کیا مراد تھا؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ٹاسک. تو کل پھر خواجہ آصف صاحب کو جو شباشی صاحب کی لندن میں پریس کانفرنس ہوئی جس میں اسحاق ڈار صاحب اور ستار صاحب موجود تھے، لیکن خواجہ صاحب نہیں تھے، تو خواجہ صاحب کو اس پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھنے دیا، نکال دیا گیا، یا کیا ہوا اور یا اٹھا دیا گیا، یہ ساری بات ابھی تک بیان نہیں ہو سکی. لیکن وہاں پہ وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ اور ڈاکٹر شمع جنیجا ایک دوسرے کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کرتے رہے ہیں جی تو تڑاخ. اس کے بعد آتے ہیں کشمیر میں مکمل طور پر ہڑتال چل رہی ہے جی. آج بھی شٹر ڈاؤن ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مطالبات کا جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے، اور اپنے ایک بیان میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اب تر صورتحال پہ اور کشمیر کی صورتحال پہ، اور اسے جمہوری اور انسانی اقدار کے منافی قرار دیا. اور جو کچھ سچویشن اس وقت چل رہی ہے حکومت کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ. اور ترجمان اخوان زادہ حسین یوسفزئی نے کہا کہ جی آزاد خطے میں پرامن عوامی احتجاج پر ریاستی طاقت کے بیجا استعمال نے نہ صرف عوامی احساسات کو مجروح کیا ہے بلکہ یہ عمل آئینی اور جمہوری تقاضوں کے منافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 پوائنٹس کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں اس کی تائید کی اور مطالبات کے پورا ہونے کا مطالبہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ عوامی آواز کو دبانے کے لیے جو طاقت کا استعمال کیا گیا، گولی چلائی گئی، شہید کیے گئے اور زخمی کیے گئے، اس کی بھی مذمت کی. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شامل ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، سنی اتحاد کونسل، سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت BNP مینگل، اور اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی مصطفی نواز کھوکر ہیں، ریٹائرڈ جسٹس شاہد جمیل صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں، یہ سب کے سب بھی اس تحریک کا حصہ ہیں. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.